سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، مچل کے بولو جی سبحان اللہ، او کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیار، مچل کی آواز آئے، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا میرے لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم جمیع حضرات احباب، میرے آقا حضور سید کونین، سرور کونین، رحمت کونین، فخر عالمیہ، جان جانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، میرے آقا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ باب گرامی القدر مالک لم یزل نے اعلان فرمایا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا کہ میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، یا اللہ تیرے نبی کب بولتا ہے؟ فرمایا جب میری وحی آتی ہے میرا سونا بولنے لگ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا جی، شاید یہ مشکل جملے میں نے بول دیے، آسان جملے بول دوں، بڑے آسان کر کے جملے پیش کر دوں۔ مالک فرما رہا ہے کہ زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے اور کلام کائنات کا اللہ کرتا ہے۔ اب اس سے آسان تو میں کر نہیں سکتا کہ جملہ، اب بھی اگر آپ سمجھیں کہ ہم تک جملہ نہیں پہنچا، سمجھ نہیں آیا، زبان میرے آقا کی ہوتی ہے، کلام اس پہ بولو، کائنات کلام اس پہ کائنات کا اللہ کرتا ہے۔ پھر تاجدار گولڑا، گولڑے والے بابا جی،
آپ فرماتے ہیں کہ ادھر رتبے کوئی نہ تولے، ادھر رتبے کوئی نہ تولے، ادیاری او کون کرے جد مو وچوں رب بولے، جد مو وچوں ہر بندے کی زبان ہلنی چاہیے، جد مو وچوں رب بولے، جد مو وچوں۔ باب گرامی القدر، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی زبان عطا کی ہے، آپ کو بھی زبان عطا کی ہے، مولوی صاحب کی زبان عطا کی ہے، پیر صاحب کو بھی زبان عطا کی ہے، محدث کو بھی زبان عطا کی ہے، مفکر کو بھی زبان عطا کی ہے، پر ہر بندے کی زبان کا پروٹوکول اپنا اپنا، ہر بندے کی زبان کا انداز بولنا ہے آپ نے، ہر بندے کی زبان کا انداز اپنا اپنا، ہر بندے کی زبان کا پروٹوکول اپنا اپنا، ہر بندے کی زبان کی تاثیر اپنی اپنی۔ اب میں یہاں بیٹھ کے ہزار باتیں کروں، لاکھوں باتیں کروں، آپ میں سے شاید چند بندے میری بات کو مانیں، میری بات کے ساتھ اتفاق کریں، اور بقایا کہ ہم نہیں مانتے جی ویسے لگے رہتے ہیں۔ آپ باتیں کریں شاید کوئی بندہ مانے نہ مانے، میں کروں شاید کوئی بندہ مانے نہ مانے، کسی کی مرضی آئے ایکسیپٹ کر لے، کسی کی مرضی آئے ریجیکٹ کر لے، پر جس زبان کی میں بات کرنے لگا ہوں، اب مجھے یہ چہرے جو بجھے بجھے نظر آ رہے ہیں نا، نوجوان طبقہ بالخصوص، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ، ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھنا، روزہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے، جمعۃ الوداع شریف ہے۔ جس زبان کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، جس زبان کی میں بات کرنے لگا ہوں، جس زبان کی میں شان بیان کرنے لگا ہوں، جس زبان کی میں پاور بتانے لگا ہوں، باب گرامی القدر توجہ فرمائیے، میرے آقا کی وہ زبان ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان کھلتی ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، رب کی شریعت کا قانون بن جاتا ہے۔ رب نے فرمایا محبوبہ تو بول، لب کھول، لب ہلا، زبان ہلا، محبوبہ بولتا جا، بولتا تو جائے گا، زبان تو ہلاتا جائے گا، جملے تو نکالتا جائے گا، محبوبہ تیرے جملوں کو پروٹوکول کائنات کا اللہ دیتا جائے گا، کائنات کا اللہ دیتا جائے گا۔ توجہ کیجئے جی، اب میں چاہوں گا کہ توجہ آپ کی ہو گئی ہے، میں اگلا جملہ عرض کروں تو باب گرامی القدر، میرے آقا حضور نے اگر درخت کو حکم کیا وہ چل کے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ میں جان بوجھ کے دھیمے جملے بول رہا ہوں، میں آگے بات کو اٹھانا ہے میں نے، اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے درخت کو آرڈر بھیجا، چل کے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے پتھر کو حکم بھیجا، چل کے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے پتھر کو اشارہ کیا، نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ میرے آقا نے جانور کو آرڈر کیا، نبی کے قدموں میں آ گیا۔ میرے مصطفیٰ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، پتھروں کی بولیاں سمجھنے والے، درختوں کی بولیاں سمجھنے والے، چرند و پرند کی بولیاں سمجھنے والے۔ باب گرامی القدر، میرے مصطفیٰ کی زبان میں اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے، اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے، اللہ نے اتنی شان دی ہے، اللہ نے اتنی عظمت دی ہے۔ میرے مصطفیٰ لب ہلاتے ہیں، میرے مصطفیٰ لب کھولتے ہیں، میرے آقا زبان ہلاتے ہیں، رب کی شریعت کا قانون بنتا ہے، رب کی شریعت کا اصول بن جاتا ہے۔ توجہ کیجئے جی، خاص توجہ فرمائیے، میں آقا حضور کی زبان کی پاور پہ پہلی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ شیخ محقق نے، دیگر لوگوں نے اس کو لکھا ہے، میرے آقا حضور کے غلام حضرت انس بن مالک میرے آقا کے پیارے صحابی، میرے آقا کے پیارے صحابی، میرے آقا کے پیارے صحابی، اور میرے بھائی نے مجھے حکم کیا تھا، میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہ یہ صحابہ کے حوالے سے شعر لازمی پڑھ دینا، اور شعر میں وہاں پڑھوں گا جہاں پڑھنا بنتا ہے، میرے آقا کے پیارے صحابہ۔ مچل کے بولو سبحان اللہ، میرے آقا کے پیارے صحابہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہے شان محمد ستارے صحابہ، ہے چاند اب آپ نے مدم رہ کے نہیں بولنا ہے، ڈیلے رہ کے نہیں بولنا ہے، محبت سے صحابہ کرام کا ذکر کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے آقا حضور کے غلام، آقا
حضور کی شانیں بیان کرنا بھی جانتے ہیں، آقا حضور کی عظمتیں بیان کرنا بھی جانتے ہیں، آقا حضور کے صحابہ کے نعرے مارنا بھی جانتے ہیں، آقا حضور کی اولاد کا ذکر کرنا بھی جانتے ہیں۔ چاند محمد ستارے صحابہ ہے، چاند محمد میرے مصطفیٰ کے وہ پیارے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلاموں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، میرے آقا کے ذکر سماعت کرنے والوں، میرے آقا کی عظمتیں بیان کرنے والوں، میرے آقا کی عظمتیں سن کے دلوں کو خوش کرنے والوں، زبانوں کو تر کرنے والوں، سنو سنو میرے آقا رحمت کونین کی زبان میں اللہ نے کتنی پاور رکھی ہے، کتنی شان رکھی ہے، کتنی عظمت رکھی ہے۔ میرے آقا کریم کے پیارے غلام میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت سیدہ ام سلیم کے پیارے بیٹے ہیں۔ ایک اکثر میرے آقا آپ کے گھر میں جاتے، قدم رنجا فرماتے، میرے آقا مہربانی فرماتے، میرے آقا عنایات فرماتے۔ ایک دن میرے آقا آپ کے گھر میں گئے، میرے آقا تشریف فرمائے، حضرت انس بن مالک نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پہ نظر کرم فرما دیجئے نا، آقا جی مجھ پہ نظر کرم فرما دیجئے نا۔ میرے آقا رحمت کونین نے اپنے سونے سونے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا لیا، عرض کی ربا اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، یا الہ العالمین یہ میرا غلام انس بن مالک ہے، یا اللہ میرے اس غلام کو مال میں برکت دے دے، اولاد میں برکت دے دے، یا اللہ میرے غلام کو جنت میں داخل فرما دے۔ میرے آقا دعا فرما کے چلے گئے ہیں، میرے آقا تشریف لے گئے ہیں، وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، بعد میں کسی نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا، انس بن مالک یہ تو بتائیے نا آقا جو دعا فرما کے گئے تھے، میرے آقا نے جو دعا فرمائی تھی وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ سوال کرنے والے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب کملی والا دعا کرے اللہ پوری نہ کرے۔ پوچھا کہ حضور کیسے پوری ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ سرکار نے پہلی دعا مجھے دی ہے اللہم اکثر مالہ، یا اللہ انس کے مال میں برکت دے، دوسری دعا دی ہے یا اللہ اس کی اولاد میں برکت دے، تیسری دعا دی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں سن پہلی دعا کیسے پوری ہوئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا بھی کھجوروں کا باغ تھا، لوگوں کے بھی کھجوروں کے باغ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی دعا سے پہلے پہلے، سرکار کی دعا سے مچل کے بولیں، سرکار کی دعا سے پہلے پہلے آپ فرماتے ہیں میرا باغ سال میں ایک پھل دیتا، وہ بھی گرمیوں والا، اور آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے میرے سامنے چہرے بیٹھے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھجور پکتی تب ہے جب ٹمپریچر 40 سے اوپر جائے گا تب کھجور پکے گی، اس سے نیچے نیچے کھجور پکنے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، سردیوں میں کھجور پکنے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب سے سرکار نے دعا فرمائی ہے، جب سے سرکار کے لب ہلے ہیں، جب سے سرکار کی زبان ہلی ہے، جب سے سرکار نے جملے بولے ہیں یا اللہ انس کو مال میں برکت دے دے، آپ فرماتے ہیں پہلے میرا باغ سال میں ایک پھل دیتا، سرکار کا دعا فرمانا اس کے بعد میرا باغ سال میں 2 پھل دینے لگ گیا۔ انس بن مالک یہ بتائیے 2 پھل کیسے؟ آپ فرماتے ہیں ایک پھل سردیوں والا، ایک پھل گرمیوں والا۔ انس بن مالک سردیوں میں کھجور پکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ سردیوں میں کھجور پکیں۔ آپ فرماتے ہیں سوال تو پیدا نہیں ہو سکتا، پر کملی والا جب دعا دے دے تو پک بھی جاتی ہیں، تیار بھی ہو جاتی ہیں۔ دوسری دعا آپ نے فرمایا، دوسری دعا سرکار نے دی تھی اور اللہ اولاد میں برکت، حضور وہ کیسے قبول ہوئی ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا حضور نے دعا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے 111 اولاد عطا فرمائی ہے۔ کتنی جی بولیے، کتنی اولاد ہے؟ 11 اولاد ہے، اور اس میں سے آپ فرماتے ہیں کہ
76 اللہ نے مجھے پتر عطا فرمائے ہیں۔ کتنے جی؟ 76 پتر عطا فرمائے ہیں۔ انس بن مالک تیسری دعا کا کیا بنا؟ آپ فرماتے ہیں ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، اور میرا یقین ہے کہ جب مروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیے جی، اگلی حدیث سنیے۔ میرے کریم آقا حضور کے پیارے غلام ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ، بولیے سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھنا، آپ نے مچل کے بیٹھنا ہے ذرا، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ جنگ بدر ہے، بولیے جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں عکاشہ پاک جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرتے کرتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، سیدھے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کیا کروں؟ میرے آقا نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ عکاشہ میں تلواریں تو نہیں بناتا، ٹوٹ گئی ہے تو میں کیا کروں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ عکاشہ چاہتا کیا ہے؟ عرض کی آقا تلوار چاہتا ہوں۔ مچل کی آواز ہے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلام حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک ابی و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آقا جی مجھے تلوار چاہیے، میں نے جہاد کرنا ہے، میں نے جنگ کرنی ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آقا مجھے تلوار چاہیے۔ کریم آقا رحمت کونین نے فرمایا عکاشہ جا کھجور کی ٹہنی لے کے آ، کھجور کی لکڑی لے کے آ۔ حضرت عکاشہ کے آپ نے کھجور کی ٹہنی توڑی، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے آقا جی کھجور کی ٹہنی لے آیا۔ میرے کریم آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سونے ہاتھ مبارک میں کھجور کی لکڑی کو پکڑا، کچھ لمحوں بعد سرکار نے فرمایا اوے عکاشہ یہ لے تلوار۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کی زبان پہ لفظ تلوار آیا، اللہ نے لکڑی کو لوہے کی تلوار بنا دیا ہے، اللہ نے لکڑی کو تلوار بنا دیا ہے۔ اباب گرامی القدر سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، پر آج تک کوئی سائنسدان ایسا مجھے نہیں دکھا سکتے جس نے لکڑی کو لوہا بنایا ہو یا لوہے کو لکڑی بنایا ہو۔ اگر یہ کام ہوئے ہیں تو مدینے کے سلطان کی زبان سے ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے جی، میں رک کے پھر جملہ عرض کروں سرکار کی شان میں، جو شعر آپ پڑھ لیں تاکہ میں اگلا جملہ پھر عرض کروں گا۔ محبت سے آواز آنی چاہیے نہ کہ سب سے اولا ہوا، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلاموں، میرے آقا حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے سونے صحابی ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، جس طرح آج گرمیوں میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، گرمیوں کے روزے ہیں۔ انس بن مالک دوپہر کا وقت سرکار کی بارگاہ میں آئے، چہرہ مرجھایا ہوا، بالکل کمزوری چھائی ہوئی، تو سرکار نے فرمایا انس کیا ہو گیا تجھے، آج بڑا آج نڈال لگ رہا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آقا جی آج صبح سحری کے ٹائم اٹھ نہیں سکا، یا رسول اللہ جاگ نہیں ہوئی ہے تو بھوکا روزہ رکھا ہوا ہے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، تو طبیعت میں کمزوری آ گئی ہے، نکات چھا گئی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اپنا انس کھانا کھانا چاہتا ہے؟ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، سرکار نے فرمایا کہ کھانا کھانا چاہتا ہے۔ عرض کیا جی آقا بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کا دل تو کر رہا ہے۔ سرکار نے دوپہر کے ٹائم سرکار نے فرمایا کہ انس جا کے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت انس کے جا کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، رج کے کھانا کھایا، پانی پیا، سیر ہو کے واپس آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ کیا میرا روزہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی آپ کی، آقا میرا روزہ ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ تیرا روزہ ہے۔
یا رسول اللہ کیا میں نے روزہ سب کے ساتھ افطار کرنا ہے کہ لیٹ افطار کرنا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ انس سب کے ساتھ افطار کرنا ہے۔ اب ذہن میں سوال لائیے، کیا میں یہ بات کر سکتا ہوں؟ شریعت کہتی ہے نہیں کر سکتا۔ پیر صاحب کر سکتے ہیں، شریعت کہتی ہے نہیں کر سکتا۔ کوئی محدث کر سکتا ہے، شریعت کہتی ہے نہیں کر سکتا۔ کوئی مفکر کر سکتا ہے، شریعت کہتی ہے نہیں کر سکتا۔ تو باب گرامی القدر توجہ کیجئے، پھر مانو نا کہ میرے مصطفیٰ رحمت کونین کی زبان ہلتی ہے، اللہ کا قانون بنتا ہے، میرے آقا کی زبان کھلتی ہے، رب کی شریعت کا اصول بنتا ہے۔ اسی لیے مالک نے فرمایا سونیا تو بولتا جا، لب کھولتا جا، لب ہلاتا جا، لب تیرے کھلتے جائیں گے، تیرے جملوں کو پروٹوکول کائنات کا اللہ دیتا جائے گا، کائنات کا اللہ دیتا جائے گا۔ آپ توجہ کیجئے، یہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور بتائیے کہ نمازیں کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ سرکار نے فرمایا جی 5 کا نام سنا، اٹھ کے بھاگ گیا۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ اٹھ کے بھاگ گیا۔ سرکار نے صحابہ کو فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ اسے، جا کے بھاگا کیوں؟ پکڑ کے لایا صحابہ نے، تو فرمایا بھاگا کیوں ہے؟ عرض کیا جی اگر 2 ہوتی تو مسلمان ہو جاتا، 5 مجھ سے نہیں پڑھی جانی اس لیے میں بھاگ گیا، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ سرکار میں کہ 2 پڑھ لے گا؟ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا 2 پڑھ لے گا؟ جی آقا پڑھ لوں گا۔ چل کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ فرمایا تو 2 پڑھا کرنا، میری طرف سے اجازت ہے تجھے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کملی والے نے فرما دیا۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کے بعد اگر وہ 5 بھی پڑھتا، اس پہ فرض 2 ہی تھی، 3 نفل پڑھتا، اس لیے کہ آقا نے فرما جو دیا تو انہیں 2 پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے۔ اب توجہ کیجئے، سنیے جی، اب زور کی نماز اس نے پڑھی سرکار کے پیچھے، عصر کی پڑھی سرکار کے پیچھے، اب مغرب کا وقت ہو گیا، 2 نمازیں اس کی ہوگی پوری، کیونکہ اس نے کہا تھا جی میں نے 2 پڑھنی ہیں، 2 پوری ہو گئی۔ مغرب کا وقت ہو گیا، سب سے پہلے صف میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ زبان رسول کی پاور دکھا رہا ہوں کہ سرکار کو اللہ نے پاور ہے، عطا بولو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلاموں، مغرب کا وقت ہو گیا، پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے او بندہ خدا، تو سرکار کو کہہ رہا تھا میں نے 2 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 مجھ سے نہیں پڑھی جانی ہے، اب تو نے 2 تو پڑھنی ہے، زور تو نے پڑھنی ہے، عصر تو نے پڑھنی ہے، اب مغرب کے وقت آ کے تو سے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا او میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے غلاموں، پھر میں رک کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، ہے چاند محمد۔ اب میں آپ کی مرضی کا بول رہا ہوں، آپ نے میری مرضی کا شعر پڑھنا ہے جی۔ ہر بندہ، کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، کوئی چپ نہ ہو جی۔ ہے چاند ستارے صحابہ، ہے چاند محمد، میرے مصطفیٰ کے وہ پیارے۔ اللہ اللہ صحابہ کرام کہنے لگے او بندہ خدا، تو کہہ رہا تھا میں نے 2 پڑھنی ہے، تیسری کے لیے کیوں آ گیا ہے؟ کیوں آ گیا ہے؟ کیوں آ گیا ہے؟ اس نے جواب دیا او میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے صحابہ، آگے نماز پڑھی نہیں تھی، مجھے آئیڈیا نہیں تھا، کملی والے کے پیچھے کھڑا ہوا نہیں تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا، کملی والے کے پیچھے میں نے زور پڑھی ہے، میں نے اثر پڑھی ہے۔ اے صحابہ اب دل کرتا ہے کملی والا نماز پڑھاتا رہے، میں پیچھے کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہوں۔ اے چاند محمد، میرے مصطفیٰ کے وہ پیارے۔ اگلی روایت سماعت فرمائیے، بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلام مولا علی، ساتھ ہم نے مولا علی کا ذکر بھی کرنا ہے نا جی، آج ہم نے اپنا رانجھا بھی تو راضی کرنا ہے نا۔ ہر بندے کا اپنا اپنا رانجھا ہوتا ہے، میرا اپنا رانجھا ہے، میں جیسے مرضی سرکار کا ذکر بھی کروں گا، مولا کائنات کا ذکر بھی کروں گا۔ توجہ کیجئے، اگلی حدیث یہ بھی زبان رسول پہ ہی ہے، اس کے بعد میں نے مولا کائنات کا ذکر کرنا ہے۔ مولا علی
مولا علی دے نا تو خوش ہو کے بولیا کرو سبحان اللہ، تاکہ کسی بندے نے گل کہنے دی لوڑ نہ پے کہ علی کو مانتا ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ علی کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آپ کا انداز دیکھ کے، آپ کی گفتار دیکھ کے، آپ کی رفتار دیکھ کے، آپ کا انداز زندگی دیکھ کے پتہ چل جائے کہ علی والا بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح محبت سے آواز آنی چاہیے مولا علی پاک۔ مولا علی پاک کا معمول تھا جی، مولا علی پاک کا زندگی کا معمول تھا کہ آپ سردیوں میں ٹھنڈا لباس پہنتے اور گرمیوں میں گرم لباس پہنتے۔ ہم تو ہیں نا جی، ہم لوگ تو ہیں کہ گرمیاں آتی ہیں کاٹن بوس کی اور لون کے کپڑے لیتے ہیں، یا ٹھنڈے کپڑے، سردیاں آتی ہیں اور کھدر وغیرہ اور بڑے جناب گرم کپڑے لیتے ہیں، چادریں لیتے ہیں جناب، جرسیاں لیتے ہیں۔ اور مولا علی پاک کا معاملہ الٹ تھا، آپ سردیاں آتی ہیں آپ ٹھنڈے پہنتے، گرمیاں آتی ہیں آپ بولو گرم پہنتے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ علی پاک آپ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ گرمیوں میں ٹھنڈا پہننا چاہیے، سردیوں میں گرم پہننا چاہیے، آپ سردیوں میں جناب سردیوں میں ٹھنڈا پہنتے ہیں، گرمیوں میں گرم پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی پاک نے فرمایا سوال کرنے والے زبان رسول کی پاور ہے۔ حضور یہاں پہ زبان رسول کا کیا تعلق آ گیا؟ ادھر زبان رسول کی پاور کا کیا مسئلہ آ گیا؟ آپ نے فرمایا سن پھر میرے مولا علی مولا کائنات مولا کل شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سن، سردیوں کا موسم تھا، میں کریم آقا کی بارگاہ میں آیا، میرے جسم پہ گرم لباس موجود نہیں ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے، میرا جسم ٹھٹر رہا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا علی سردی لگ رہی ہے؟ جی آقا سردی لگ رہی ہے، گرم لباس نہیں ہے۔ آقا جی گرم لباس نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او پیارے علی، او پیارے علی، تیرا یہ رولا ختم نہ کر دو، تیرا یہ مسئلہ ختم نہ کر دو۔ عرض کیا آقا ختم فرما دیجئے نا۔ میرے آقا سید کونین اپنے سونے سونے اپنے گورے گورے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا لیے، عرض کی ربا آج کے بعد نہ علی کو سردی لگے نہ علی کو گرمی لگے، آج کے بعد نہ علی کو سردی لگے نہ علی کو گرمی لگے۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ سوال کرنے والے وہ دن اور یہ دن سرکار کا دعا فرمانا تھا، اس کے بعد میں گرمیوں میں گرم پہنتا ہوں، سردیوں میں ٹھنڈا پہنتا ہوں، اس کے بعد نہ علی کو سردی لگتی ہے نہ علی کو گرمی لگتی ہے۔ سب سے اولا لا ہمارا نبی، سب سے اب میں چاہوں گا سین والے میرے ساتھی بھی سرکار کی نعت پڑھ لیں، نعت خان بن جائیں۔ سب سے اولا ہمارا، سب سے بالا ہوا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دو توجہ توجہ، دونوں عالم کا دولا۔ اب میں دوسری طرف آنے لگا ہوں جی، مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کا نام سن کے مومن بڑا خوش ہوتا ہے، اور کسی کا مجھے پتہ کچھ نہیں ہے، مومن بڑا خوش ہوتا ہے، مومن بڑا راضی ہوتا ہے مولا علی پاک کا ذکر سن کے۔ مولا میں نے کہنا ہے مولا، آپ نے کہنا ہے علی، مولا اور محبتاً مولا مولا علی۔ سرکار نے مولا علی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، میرے آقا حضور نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، میرے مصطفیٰ کریم نے مولا علی کے متعلق جو ارشاد فرمایا، ایک حدیث سنیے، آقا حضور نے فرمایا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، فرمایا لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی سارے مومنوں کا مددگار ہے۔
دوسری حدیث سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سنیے جی، آقا حضور نے فرمایا العلیو، کیوں قرآن کا مہینہ بھی تو ہے نا جی، یہ صاحب قرآن کا مولا علی کا مہینہ تو ہے نا۔ فرمایا العلیو مع القرآن والقرآن مع علی لم یفترقا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ آقا حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ٹھنڈے پہ آ گئے ہو، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لم یفترقا لن یتفرقا، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ علی اور قرآن دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ علی کیا کریں گے؟ آقا جی قرآن کیا کرے گا؟ تو میرے آقا حضور نے فرمایا لوگو، میرے صحابہ، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ جو قرآن سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سینے سے لگانے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن عرض کرے گا ربا فلاں نے میرے ساتھ پیار کیا، فلاں نے میرے ساتھ پیار کیا، فلاں نے میرے ساتھ پیار کیا، تو پتہ ہے اللہ قرآن کو حکم کیا ارشاد فرمائے گا؟ اللہ قرآن کو آرڈر دے گا، اللہ قرآن کو اختیار دے گا، قرآن پورے میدان محشر کا چکر لگا، جو تیرے ساتھ پیار کرنے والا تھا بازو سے پکڑ کے جنت میں داخل فرما دے۔ یا رسول اللہ، میں یہ تو پتہ چل گیا کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ علی کیا کریں گے؟ بڑی توجہ، یا رسول اللہ علی کیا کریں گے؟ تو آقا حضور نے فرمایا میرے غلاموں، میں آب کوثر بھر کے دیتا جاؤں گا، علی لے کے پلاتا جائے گا۔ اب کوثر بھرنے والے میرے آقا، کوثر بھرنے والے، پھر میں رک کے جملہ بولوں نا سرکار کی شان کا یار۔ طبیعت مان رہی ہے جی؟ اگر میری مان رہی ہے تو آپ کی ماننی چاہیے۔ مان رہی ہے طبیعت؟ نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، نہ پوچھو کہ شہید و سنا ہے ہمارے محمد، شہید و سنا ہے ہمارے محمد۔ میرے آقا بھر کے دیتے جائیں گے، علی لے کے پلاتے جائیں گے۔ اور جو علماء نے بات کی ہے، یہاں پہ علماء نے لکھا جی کہ وہاں پہ سرکار تو ہوں گے بھرنے والے، علی ہوں گے پلانے والے، ایک ہستی بھرنے والی، ایک ہستی پلانے والی۔ اب توجہ ہر بندے کی میں چاہوں گا جی، میں اس لیے بار بار جملہ بول رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں، دیکھیں میری طرف۔ ایک ہستی بھرنے والی، ایک ہستی بولیے، ایک ہستی بھرنے والی، ایک ہستی بھرنے والی، ایک ہستی پلانے والی۔ تو ذرا آپ سوچیں گے، میں بھی سوچوں گا یار، اگر ایک ہستی بھرنے والی ہے، ایک ہستی پلانے والی ہے، تو برتن کتنے زیادہ ہوں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ برتن ہوں گے ستاروں جتنے۔ بچل کے بولو سبحان اللہ۔ برتن ہوں گے ستاروں جتنے، بھرنے والے سرکار، پلانے والے مولا علی، برتن ستاروں جتنے۔ پھر ذہن میں ایک بات تو آتی ہے نا جی کہ اگر ہم 1400 سال بعد آئے ہیں تو ہمارا نمبر بھی 1400 سال تو بعد ہی آئے گا نا۔ 70,000 سال کا قیامت کا جو دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی، پھر تو جناب وہاں پہ پسینے میں ڈوب جائیں گے، وہاں پہ تو مت ماری جائے گی جناب۔ وہاں پہ اگر اتنے لمبی لائن لگ گئی کہ جاؤ 1400 سال بعد والے بعد میں پئیں گے، پہلے والے پہلے پئیں گے، پہلے والے پہلے، بعد والے بعد، پریشان بندہ ہو جاتا ہے سوچ کے یار یہ مسئلہ پھر تو بڑا پریشانی والا ہے۔ تو علماء نے، امام حاکم نے، شیخ موقف نے دیکھا، آپ نے فرمایا بھرنے والے میرے آقا، پلانے والے مولا علی۔ توجہ کریں گے تو جملہ بولوں گا، بھرنے والے میرے آقا، پلانے والے مولا علی، برتن ہوں گے ستاروں کی طرح۔ آپ فرماتے ہیں پر پیئیں گے سارے ایک وقت میں،
یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے والا پہلے، بعد والا بعد، قیامت کے پاس آنے والا تب۔ فرمایا کہ پئیں گے سارے ایک وقت میں۔ تو سوال پیدا ہو گیا کیسے ایک وقت میں علی سب کو پلائیں گے؟ تو جواب یہ آیا کہ مولا علی تصرف فرما کر ایک وقت میں پورے معاشر والوں کو کوثر کا جام پلا دیں گے۔ تو میں نے کہا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا، رولا تو ختم ہو گیا، اور مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا۔ جو علی تصرف فرما کے ایک وقت میں پورے معاشر والوں کو پانی پلا سکتا ہے، وہ علی ایک وقت میں پوری دنیا کی مدد بھی فرما سکتا ہے۔ اور اب میں کچھ جملے پڑھنے لگا ہوں، اگر طبیعت آپ کی مانے تو انشاءاللہ آپ کو سکون آئے گا مولا کائنات کی عظمت میں۔ بولیے سبحان اللہ۔ طبیعت مان رہی ہے جی؟ علی پاک کا ذکر سننے کا دل کر رہا ہے جی؟ اگر کر رہا ہے تو پھر سناتا ہوں، نہیں کر رہا تو مجبوری والی بات ہے نہیں ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج اور سارے مل کے پڑھو گے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا اور مزاج کیوں نہ ملتا ہو؟ تاکہ سرکار فرما جو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن کو پتہ ہے علی کتنی شان والا، علی کو پتہ ہے قرآن کتنی شان والا۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل امام، کل امام کا امام سے مزاج ملتا ہے، کل امام کا امام سے مزاج ملتا ہے۔ اور اے جملہ اتنا اوکھا کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں کہ مزاج ملتا ہے، یہ تو آتا ہے نہیں سب کو۔ بولیے مزاج مزاج۔ یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے، مشکل جملہ نہ پڑھیں، آسان آپ سے پڑھوا رہا ہوں۔ کل امام کا امام سے مزاج، جو کربلا میں تھی گونجے اسی اذان کے قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے، حسن حسین کا ماں سے میرے علی کا قرآن سے مزاج، میرے علی کا قرآن سے مزاج، ایسے مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، اور ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ یہ امام علی اصغر کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے باغی جوان سے مزاج مل